مجھے یاد ہے موئی صاحب کے ابیوز کا یہ حال تھا کہ وہ بیہوش ہو جاتی تھی اور اس کے ہاتھ پاؤں کی انگلیاں مڑ جاتی تھیں. اور ایک دو دفعہ تو میں اس کو خود اٹینڈ کر کے ہاسپٹل لے کے گئی. اور جب ان کی یہ ڈائیورس ہوئی تو میں یہاں سے یو ایس سے اس کو ملنے گئی تھی. اینڈ شی واز ان ریئلی بیڈ اسٹیٹ. میں نے اس کو یہ کہا کہ تم ابھی اٹھو اور تم میرے ساتھ چلو, میں تمہیں یہاں نہیں رہنے دے سکتی. وہ سب یہ جوائنٹ فیملی میں تھے. میں نے اس کو کہا کہ تم چلو. اور میں نے کہا ورنہ میں تمہارے سے آئندہ آ کے نہیں ملوں گی, تم نے یہ بہت صبر کر لیا اینڈ یو ہیو ٹو کم ود می. تو میں نے اس کو زبردستی اٹھایا اور وہ چادر پہن کے وہ نکل رہی تھی تو خاور آ گیا سامنے, اور خاور نے میرے سامنے ہاتھ جوڑے اور اس نے کہا کہ مریم اس کو اس دفعہ رہنے دو, اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو مینڈ کروں گا اور میں صحیح ہوں گا, تو تم اس کو ابھی نہیں لے کر جاؤ. اور آپ کو پتا ہے کہ ہمارے خاندان میں وہ بالکل وہ صبر کا ہمیشہ لیسن دیا گیا اور اس طرح. تو میری بہن نے بھی مجھے دیکھا اور وہ بیچاری شی واز لائک ان ویری بیڈ اسٹیٹ آف مائنڈ, کیونکہ اتنا کنٹینیوس ابیوز. اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یو نو وائی ایٹ دس ٹائم اینڈ آل دا ٹائم. جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو مائیں اکثر بہت ساری چیزیں بچوں کے لیے برداشت کرتی ہیں. جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں, اپنے گھروں کے ہو جاتے ہیں, تو ان کو وہ ضرورت نہیں رہتی کہ ہم بچوں کے لیے سفر کریں. تو اس وقت وہ اپنا سوچ سکتی ہیں یا اس ابیوز سے نکل سکتی ہیں. اب خاور کی ہسٹری سب کو پتا ہے. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ریپیٹ اٹ. شی واز ان ویری ابیوسو میرج. Not only marriage, but the in-law system was very abusive also. تو اس نے کیا, ان کا کیا تھا بشرا بی بی کا, کہ ظاہری بات ہے کہ جب زیادہ اداس ہوئے, جب زیادہ دکھ ہوا, تو جائن ماز بٹھا لی اور اللہ کی طرف رجوع کر لیا, اللہ کی طرف رستہ جوڑ لیا. That is what she does. آپ کو پتا ہے کہ الکوہولک لوگ کیسے ہوتے ہیں. میں اگین I would have never mentioned these things کہ اگر اس نے اس طرح کی جو لو لیول باتیں, ڈس آنریبل باتیں, بیس لیس باتیں اور جھوٹ نہیں بولے ہوتے. جو میں بول رہی ہوں وہ تو سچ ہے. پھر جو جھوٹ بولتا ہے اس کو سچ سننے کی بھی ہمت ہونی چاہیے, ان کو اور ان کی فیملی کو اور ان سب کو. اور ابھی تو میں بہت کنٹرول کر کے بول رہی ہوں. تو every kind of abuse possible she went through. آپ سے بشرا کتنی چھوٹی؟ میرے سے تقریباً 2.5 سال چھوٹی ہیں. اور شادی سے پہلے بچپن کی کیا آپ کی ان کی ریکلیکشنز ہیں جب آپ لوگ اکٹھے تھے گھر میں؟ ڈاکٹر صاحب واٹ این انوسینٹ ینگ گرل شی واز. آپ جب مجھ سے بات کریں آئی ایم جسٹ گیٹنگ ٹیئری. واٹ این انوسینٹ ینگ گرل. What a beautiful innocent young girl. What a full of life young girl. And how our life and time they change us. And how the جب ہم لائف کے ایکسپیرینس سے گزرتے ہیں, how it changes us. یہ جن لوگوں نے اس کو اس سے گزارا, وہ جیسے وہ کہتی ہے کہ ان کو اللہ پہ چھوڑ دیں, ہم بھی ان کو اللہ پہ چھوڑتے ہیں. اور جسٹس سسٹم کا جو حال ہے پاکستان میں وہ تو سب دیکھ رہے ہیں. اور جو یہ موکری میں نے پہلے بھی کہا, جو اپنے ملک کی یہ تماشا بنا رہے ہیں, اپنی عورتوں کا یہ تماشا بنا رہے ہیں, اپنی عزت کا یہ تماشا بنا رہے ہیں, وہ بھی دیکھ رہے ہیں, سب دیکھ رہے ہیں, اللہ بھی دیکھ رہا ہے. And Allah is watching. And I just want to read an ayah from the Quran. اس کی ٹرانسلیشن پڑھوں گی تاکہ سب کو سمجھ آ جائے, کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آتی, کیونکہ ٹرانسلیشن نہیں پڑھتے, عربک ان کو آتی نہیں ہے. سورہ نور کی آیت ہے, تو اس میں ٹرانسلیشن میں آپ کے لیے پڑھتی ہوں کہ جو لوگ پاک دامن بے خبر, اس کا مطلب ہوتا ہے معصوم عورتوں پہ, ایمان والیوں پہ تہمت لگاتے ہیں, ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب. تو چاہے وہ تہمت کوئی بھی لگا رہا, یہ بھول جاتے ہیں اس آیت کو کہ اللہ نے ان کے لیے کیا وعدہ کیا کیا ہے, اس دنیا میں بھی عذاب اور آخرت میں بھی عذاب. And we as believers, we believe in the promise of Allah. I believe strongly کہ جو لوگ اس پہ یہ الزام لگا رہے ہیں وہ اس دنیا میں اور آخرت میں ان کے اوپر عذاب آئے گا اللہ کا. اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ مجھے میری زندگی میں, آپ کی زندگی میں ان کے اوپر عذاب آتا ہوا دکھائی دے. وہ ہم آخر میں تو دیکھیں گے, اس میں تو ہمیں کوئی شک نہیں ہے, لیکن میری دعا ہے اللہ سے کہ اس دنیا میں بھی ان کے اوپر عذاب آئے. ڈاکٹر صاحب مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ PMLN کرا رہے ہیں, میں کہتی ہوں نہیں, میاں صاحب کی اپنی بیٹی ہے, وہ ایسی بات نہیں کرا سکتے. مجھے وہ کہتا ہے حافظ صاحب کرا رہے ہیں, میں کہتی ہوں نہیں, وہ حافظ قرآن ہے, وہ انہوں نے قرآن پڑھا ہے, انہوں نے یہ آیت بھی پڑھی ہے, وہ یہ کام نہیں کرا سکتے. یہ تو کون کرا رہا ہے؟
میں کہتی ہوں یہ وہ قرار ہے جو آگے سے حافظ صاحب کے یا میاں صاحب یا کسی کے بھی پیٹس اینڈ پپٹس ہیں جو ایسے ویلیوز، وہ ایسے گھر سے جہاں کوئی ویلیو سسٹم ہی نہیں ہے، جہاں کوئی عورتوں کی عزت نہیں ہے، وہ کوئی ایسا انسان قرار ہے جس انسان کے بھی گھر میں خواتین کی عزت ہے، وہ اس کو اسلام کا کچھ بھی پتا ہے، وہ ایسا کام نہیں کرا سکتا ڈاکٹر صاحب۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میری بہن کو جیولری اور ان چیزوں سے، اس کو بالکل بھی اپنے لیے کبھی بھی کسی چیز کی کوئی بھی ڈیمانڈ ہے، سو وہ آپ کو پتہ ہے نہ باہر جاتی ہے، نہ وہ اس کو کوئی ایسی ایونٹس اٹینڈ کرتی ہے کہ اس نے اس طرح کے ہار پہننے ہوں۔ اس کی جہاں تک مجھے علم ہے کہ اس کی ایک چھوٹی، جب سب سے بیٹی چھوٹی ہے، اگر اس نے یہ والا، اور پھر انہوں نے باقاعدہ کوئی پروسیس کے تحت جو بھی رکھا، جیولری رکھی، اور وہ تھرو ایک پروسیس رکھی، وہ چاہتے تو ایک پرسنل گفٹ کہہ کے تو خان صاحب رکھ سکتے تھے، پر نہیں کیا انہوں نے۔ تو یہ جو ہے بالکل بیس لیس ایلیگیشنز ہے، لیکن ایوری بڈی از میکنگ اے موکری آف جسٹس، کینگرو کورٹس ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ جو ہمارے سب سے قاضی ہیں، چھوٹی بیٹی کا کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ سب سے چھوٹی بیٹی کا؟ میں نے کہا وہ میرے جہاں تک مجھے، میں ایگزیکٹلی کوٹ نہیں کر پاؤں گی، لیکن میری ریکلیکشن یہ ہے کہ انہوں نے مینشن کیا کہ اس کے لیے جو ہے وہ کچھ جیولری رکھنا چاہتی ہیں، اس کی ابھی شادی نہیں ہوئی۔ جو خاور مانیکا کی بیٹی ہے؟ جو خاور کی بیٹی ہے، جو لیجر اس کے کال جو وہ کل جو کورٹ میں اس نے کہا کہ جی وہ روتی رہتی ہے، تو خاور کو پہلے سوچنا تھا نا کہ بچے رو رہے ہیں تو نہ کرتا ابیوز، کیوں کیا؟ ایک اچھی عورت کو، ایک دیندار عورت کو، ایسی کہتے ہیں نیک بیویاں جو ہوتی ہیں وہ اللہ کی نعمت ہوتی ہیں، تو کیوں اس کے ساتھ برا سلوک کیا؟ پھر اس وقت کرتا بھی جو اس کو بچوں کے رونے کی اور بچوں کا یہ اپسیٹنس نظر آ رہی ہے، تو اس کو اس وقت نہیں نظر آئی تھی جب یہ اس کو معصوم عورت کو تنگ کرتا تھا؟ اس تو وقت مجھے اس کو کیوں نہیں نظر سمجھ آیا؟ گیا، مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ یہ جو گفٹ ہے یہ سعودی پرنس نے یہ کسی اسٹیٹ وزٹ کے درمیان نہیں دیا۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ کہیں پرائم منسٹر اور فرسٹ لیڈی نے ٹریول کیا سعودی عرب میں اور وہاں ان کو گفٹ ملے۔ یہ ان کو پرسنلی پرائیویٹلی گفٹ ڈلیور ہوا تھا رہائش کے اوپر، لیکن اس کو بھی عمران خان نے توشہ خانے کو رپورٹ کیا۔ یہ اس کی مجھے سمجھ آئی ہے کہ سچویشن تھی اس کی۔ ڈاکٹر صاحب مجھے ٹو بی آنےسٹ آئی ول ناٹ مینشن سم تھنگ جس کا مجھے پورا نالج نہیں ہو۔ مجھے یہ نہیں پتا کہ گفٹ ڈلیور کہاں ہوا تھا، مجھے صرف یہ پتا ہے کہ گفٹ پرسنل کیپیسٹی میں دیا گیا تھا اور انہوں نے پھر بھی اس کو توشہ خانہ میں جمع کرا دیا تھا، مجھے اتنا پتا ہے، مجھے یہ نہیں پتا کہ ڈلیور کب ہوا تھا اور کہاں نہیں، ہوا خان تھا۔ صاحب نے میرے خیال عدالت کے سامنے بتایا، میں نے اخبار میں پڑھا ہے۔ جی میں مگر نے نہیں سنا۔ مریم مریم ریاض صاحبہ، بہت شکریہ آپ کا وقت نکالنے کا، اور اسٹیج پہ کوئی میسج آپ دینا چاہتی ہیں؟ آپ کی آخری دفعہ کب بات ہوئی ہے بشرا بی بی سے؟ بشرا بی بی سے ڈائریکٹلی میری بات کافی عرصے سے نہیں ہوئی، لیکن لاسٹ ویک میں تھرو ہر ڈاٹر میری بات ہوئی تھی، اور ان کو اس وقت لگ رہا تھا کہ انہیں اس طرح جس طرح کیسز ہو رہے تھے کہ ان کو اریسٹ کر لیا جائے گا، تو بٹ شی واز ان ویری ہائی اسپرٹس، اللہ کی بندی ہے، جیل کے کسی کونے میں بھی ڈال دیں گی تو اس نے تو جائے نماز پہ بیٹھ کے اللہ کا ہی ذکر کرنا ہے، وہ کر لے گی۔ میں ڈاکٹر صاحب جہاں پہ رہتی ہوں نا یو اے میں آئی ریئلی ایڈمائر دی لیڈرز، آئی مسٹ سے دس، اور میں چاہتی ہوں کہ ہمارے جو وہاں کے لیڈرز ہیں نا وہ ان سے کچھ سیکھیں۔ یہاں پر جب میں کام کرتی ہوں منسٹر لیولز کے ساتھ، پورا دن یہ لوگ اپنے ملک کے لیے، ترقی کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں، یو کین سی دا ریزلٹس، آئی بین ہیئر 22 ایئرس۔ ہم وہاں پر جو ہیں وہ ایک دوسرے کی لیگ پولنگ میں لگے ہوئے ہیں، تو ہمارا ملک ترقی کیسے کرے گا؟ سو دے بیٹر لرن فرام ادرس۔ ہمیں کیوں مانگنے کی ضرورت پڑتی ہے؟ ہمارے پاس اللہ کا سب کچھ دیا ہوا ہے، ہمارا ملک اتنا ہر ریسورسز ہے، ہمارے ہیومن ریسورسز، ہمارے لوگ ایک سے ایک انٹیلیجنٹ ہیں۔ باہر کے ملکوں میں آپ جا کے دیکھیں ہمارے کیا ہم نے کام کیے ہوئے ہیں وہاں پر، ہمیں اپنے ملک میں آ کے جو ہے ہمیں نہ موقع دیا جاتا ہے، ہم آتے ہیں تو پھر وہ برا سلوک۔ اور آپ اپنے ملک کا سوچیں، مل کے کام کریں، آپ ان پرسنل چیزوں کے اوپر اور اپنے ملک کی موکری نہ بنائیں۔ ڈاکٹر صاحب دیٹ ول بی مائی میسج۔ اب کیا بات کروں، اچھا نہیں لگتا، بٹ my sister went through a lot of abuse at the hand of this man. میں کبھی کبھی اگر میں اس کے بارے میں بات کروں تو I really get teary the things she went through and she never spoke about it. لیکن آج جب اس پہ اتنے الزام لگ رہے ہیں تو I can't hold myself. This person was very abusive to her, physically, mental torture. مجھے یاد ہے مجھ صاحب کے ابیوز کا یہ حال تھا کہ وہ بیہوش ہو جاتی تھی اور اس کے ہاتھ پاؤں کی انگلیاں مڑ جاتی تھیں، اور ایک دو دفعہ تو میں اس کو خود اٹینڈ کر کے ہاسپٹل لے کے گئی۔